अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। और 1 फरवरी वैलेंटाइन डे भी आ रहा है। चपेटें पड़ने वाली हैं मौजूदा हुकूमत को, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से वो ज़रा सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इतवार का दिन है, प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ देख रहे हैं। बसंत के हवाले से बहुत ज़ोर शोर चल रहा है, उस पर गुफ्तगू करनी है। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम क्यों की जा रही है, मकसद क्या है, ज़रा वो समझने की कोशिश करनी है। और सबसे ज़बरदस्त राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इब्तदा कर दी है। देखिए मैं लफ्ज़ क्या कहने लगा हूँ, इब्तदा कर दी है कि जो पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम है उसके बहुत से सवाल उठा दिए। देर आए दुरुस्त आए, ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बसंत का दौरा बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है। मेरे बहुत जानने वाले जो हैं वो मुल्क से बाहर से बहुत लोग आए हैं। वो देखें, अब प्रॉब्लम यहाँ मेरा ये सिर्फ एक ही कंसर्न है कि महफूज बसंत नहीं हो सकती। ये सियासी तौर पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, और उसकी बहुत सी वजूहत मैं आपके सामने रख चुका हूँ। मैं ये पटिशनें दायर ना करता तो शायद ये जितने हिफाजती इंतजाम हो रहे हैं ये कभी भी ना हो जाते। ये हाई कोर्ट में पेंडेंसी की वजह से हुए हैं। इसी को तो जुडिशल एक्टिविज़म कहते हैं। जो समझने की बात है वो अब पाकिस्तान में नापैद हो चुकी है 26वीं 27वीं तरमीम के बाद। कोई आज खुद नोटिस देखें, छोड़ दें सियासी ना सही, क्या बुनियादी हकूक़ के हवाले से नहीं आने? इतना जुल्म और ज़्यादती होती रही है। हमारी आयरी अदालत, सबसे बड़ी आइनी अदालत, खामोश बैठी रही है। सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही वो कुछ नहीं है, वो तो चीफ जस्टिस साहब वो घोड़े दौड़ा सकते हैं, सॉरी पोलो ही खेल सकते हैं। वो वैसे ही बात मुंह से निकल गई है, तो स्लिप ऑफ टंग भी कह सकते हैं आप। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होना है। आप बसंत को महफूज बनाने के लिए बड़े SOPs वगैरह जारी की हैं, क्विक रिस्पॉन्स टीमें भी तश्कील देनी है। अच्छा, ये सारा चूँकि अब कल समाअत लगी हुई है तो उसके अदालत के सामने ये रखना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह चीज़ों को देख रहे हैं। 13 महकमे जो है ना इस टीम का हिस्सा होगा। और ये भी याद रखिएगा, ये सिर्फ अदालत में जस्टिस मलिक अवैध खालिद की कोर्ट मामला ज़ेर उल्तवा है, उस वजह से ये सारा काम हो रहा है। खस्ता हाल छतों की शनाख्त और इंस्पेक्शन टीमें करेंगी। और ये बुनियादी तौर पर कमिश्नर लाहौर ने है वो 13 महकमों पर क्विक जो है ना रिस्पॉन्स टीम जो है ना वो बनाई है। अब ये भी वॉल सिटी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बताया था कि जनाब यहाँ छतें बड़ी खस्ता हाल है और कुछ नहीं कर पा रहे। वो मैं जब कोर्ट में लेके आया, अब वो बाकायदा एफिडेविट ले रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। अदरूर शहर में बहुत से लोगों के पास जाकर चलें, कमो बेश ये है कि मेरा एक मकसद तो कामयाब हो गया और बसंत होनी भी है तो महफूज हो। मैंने इसके लिए तजवीज़ दी थी खुले मैदानों में, खुले पार्कों में, वो उस पर अमल दरामद होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना जी। और बाकायदा सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। और LDA वॉल सिटी जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं और वो सारे इकट्ठे साथ जोड़कर बैठे हैं और सेफ्टी सर्टिफिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। मोटरसाइकिलों के ऊपर एंटीना लगाने का अमल जारी है, लेकिन वो इतना महफूज में आज भी समझ, वो तो इस हद तक तो ठीक है कि एक डोर गुजर रही है तो वो डोर रुक जाएगी, लेकिन अगर आपके साथ पीछे बैठा हुआ है, डोर ऊपर से अगर कोई आ गई और तो कैसे रोक सकेंगे आप? ये ज़रा सोचना है। चरखी आप रोक भी लेंगे, लेकिन कितने के रोकेंगे चरखी हैं? इस वक्त ब्लैक में गुड्डे डोर चल रहे हैं और ये जो काम है ये अरबों रुपए का ये जा चुका है। ये प्रोजेक्ट अरबों रुपए का, इसमें अपना गुड़ियों, डोरें, पतंगे, मुझे याद है पतंगे यहाँ उड़ाया करते थे। एक कुप वाला बड़ा ज़बरदस्त पसंद था। पतंग की सर्ज का नीचे से ज़रा उसका पैंदा जो है वो छोटा होता था, वो बड़ा मज़ा आता था उसको उड़ाने का, बड़े शौक़ से मैं उड़ाया करता था। लेकिन अब क्या करेंगे, बसंत तो बनाएंगे लेकिन महफूज बसंत गौर करेंगे कैसे, पता किस दिल से बनाएंगे। अब लोग तो कहते हैं कि नहीं। अच्छा, मेरा देखें एक एलिमेंट तो याद रखिएगा, मजहबी रुझान के हवाले से तो वो बहुत से लोगों के, और यह मकबूल जान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बातें कही हुई हैं। चलें, हम ये महफूज बसंत तो अपनी जगह है, इस पर अगर कल मैंने यही बात करनी है होना तो ये लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये चीफ मिनिस्टर और काबीना के ऊपर हो। जब इनके ऊपर होगी तो उससे कम व बेश जो है या सेक्रेटरी लेवल के लोग होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे बजाय मुतलका इलाके का SHO, तो फिर आप समझ सकते हैं कि चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। मैं यही बातें आपके सामने रखता हूँ। देखिए अब ऐसा तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े। अब नैब में जो तरामीम है वो पाँव पे कुल्हाड़ा मारने जा रही है मौजूदा हुकूमत। मैं तो समझता नहीं, नैब से कोई करप्शन ख़त्म नहीं होनी है। इस इदारे को बंद ही कर देना चाहिए। किसी दौर में मैं नैब के हक़ में था,
اب میں نیب میں بالکل حق میں نہیں. بند کریں اس ادارے کو, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ. پچھلے 3.5-4 سالوں میں کیا کیا ہے, ماں سوائے سیاسی انجینئرنگ کے علاوہ کیا بوجھ ہے یہ محکمہ پاکستان کے اوپر. اب وہ اپنا بڑا خدمت گزار ہیں نا چیئرمین نیب, ان کو نوازنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. 5, 6 اور 7 سیکشن میں ترمیم کر کے ان کو بھی جیسے الیکشن کمیشن کو تا حیات رکھا ہے, تا قیامت رکھا ہے, تو ان کو بھی رکھنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لیکن ایک اور بڑے زبردست بات ہے کہ وہ حد جو ہے نا 50 کروڑ سے 30 کروڑ, اگر آپ 30 کروڑ بھی لے آئیں گے بات تو پھر وہی ہے. 30 کروڑ سے نیچے کیا کرپشن نہیں ہوگی؟ چلیں یہ لانے کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں ایک اور بڑی زبردست بات ہے, عمران خان صاحب کے نیب کے کیسز میں دیکھیں اپیلیں ختم ہونی ہیں, اور اس کے بعد اس کی اپیل جو ہے سپریم کورٹ جانی ہے. اور سپریم کورٹ میں ہائی کورٹوں سے فرض کریں, ہائی کورٹوں سے سزائیں یعنی کالعدم ہو جاتی ہیں. جیسے سائفر ختم ہوا, عزت ختم ہوا, تو اب آگے لے کے انہوں نے جانا ہے کہ کسی طرح سے اگر سپریم کورٹ میں جائیں گے تو سپریم کورٹ بڑا مشکل ہوگا. سپریم کورٹ کے ججز تو ناراض کر لیے انہوں نے آئینی بینچ بنا کر. اب تیاریاں یہ صرف ایک مقصد ہے کہ عمران خان کے کیسز نیب کے سپریم کورٹ نہ جائیں, وہ آئینی عدالت میں جائیں. اب آئینی عدالت میں کم ججز ہیں, مرضی کے ججز ہیں, یا سلیکٹڈ کا لفظ پارلیمنٹ نے سلیکٹ کی, پارلیمنٹ کے یعنی آپ کے انتظامیہ نے سلیکٹ کی ہیں, تو اس لیے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ترامیم جو ہے نا یہ دو تیکسیت سے نہیں ہونی, یہ آئین میں ترمیم نہیں ہو رہی ہے, یہ قانون میں ترمیم ہو رہی ہے. اور وہ قانون جو ہے وہ سادہ اکثریت کے ساتھ ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے اس کو, یا پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے, یہ اب آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. دوسری اپیل ہے, دوسری اپیل کی بات نہیں ہوتی ہے, سپریم کورٹ کی اپیل کا رائٹ ہے. اب یہ کہیں کہ ہائی کورٹ کے بعد ختم ہو جائے یا نہ دے سکیں, اس کو بھی یہ تکنیکی بنیادوں پر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور تکنیکی بنیادوں پر چاہ رہے ہیں کہ صرف تکنیکی بنیادوں پر چیزوں کو دیکھیں, اس سے آگے نہ لے کر جائیں. اب پیپلز پارٹی تو 28ویں ترمیم پہ نہیں مان رہی ہے, اب اس ترمیم میں کیسا ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا, میں آپ کو پہلے کہانی بتا چکا تھا, ہزاروں ارب کے کرپشن کی داستانیں ہیں, لیکن کچھ نہیں ہوگا. اس نائب صاحب کو کیا کرنا, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال, بند کریں اس ادارے کو. میں تو اب اس حق میں نہیں, کون سا کرپشن کا کیس, آنکھیں چندیا گئی ہیں, بے وقوف بن گئے. 4 سالوں میں بتائیں کیا کیا آپ نے, کھلی کرپشن ہونے دی ہے. آپ لوگوں نے بیٹھ کر الزام لگتے رہے بیٹھے, اور یہ باتیں ساری کو اپنا نا جی. اور یاد ہوگا جب عمران خان کو گرایا گیا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ نیب میں ترامیم ہوگی, نیب کا ادارہ ایک طرح سے ریٹنڈنٹ کر دیا جائے گا, ختم کر دیا گا. تو آپ نے نیب کا ادارہ تو ختم ہی کر دیا ایک طرح سے, کیا رہ گیا نیب کے پاس. اور اتنے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ختم کر دی, اور جتنی لوٹ مار اب ہوئی ہے, جب دیکھیں نا, اب آپ نے 5 سال کا ایک لیمٹ لاٹ دی اپنا. اب مثال کے طور پر آج اگر آپ ترمیم کرتے ہیں جناب کہ 30 کروڑ ہوگی, تو جو پیچھے ماضی میں ہو چکی ہے اس کا ماضی سے اطلاق نہیں کر سکیں گے. میں پھر بتاتا چلوں آپ کو, وہ اس پہ چیلنج ہوگا آگے. پھر عدالتیں آپ کی اپنی مرضی کی ہیں, تو آپ کو مشکل کوئی کام نہیں ہوگا, بڑا آسان کام ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بھی پرسن اسپیسیفک ہے. آگے جو بہت ہی اہم ٹاپک ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ریفرنس ہے, اس کے حوالے سے اپنا نوٹ ہے. اس نوٹ میں انہوں نے کمال کر دیا, اور وہ سوال تو اٹھتے ہیں کہ جس طرح کے فیصلے وہ اس وقت آئینی بینچ میں بیٹھ کر کے گئے ہیں, جس طرح کے وہ آرگومنٹس وہاں کرتے تھے, انہوں نے دھونے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ تو گلے پڑ چکے ہوئے ہیں. یعنی کیا, جو بہت سے اہم سوال ہیں, یعنی 1-2 سوال نہیں, بہت اہم سوال ایسے ہیں جو ریکارڈ کے اوپر دستیاب ہیں, اور آپ کو بڑا مشکل ہو جائے گا گلے چھپانے کی جگہ کے یا جو بھی کچھ کے. انہوں نے نسیم حسن شاہ کے ماضی کا انٹرویو کا حوالہ دیا. انہوں نے خود اعتراف کیا تھا کہ بھٹو کیس کا فیصلہ دباؤ کے تحت کیا تھا, اور اب اس کے بعد شک کی گنجائش وہ چھوڑتا نہیں ہے, اور ایک اعتراف بھی اور جج کی حلف کی خلاف ورزی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک جج جو ہے وہ وکیل یا کسی فریق سے ناراض ہو جائے, آج کل ہماری کورٹوں کا حال تو ہے, میں بڑے ججز کا نام لے سکتا ہوں, میں نام سے بھی لے کر سکتا ہوں کہ ججز ان کو ذرا سی بات کر دے چبھتی ہے ان کو, کوئی وکیل بات کر دے, یعنی میرے سے اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ فیصلے میں بھی بغض دکھاتے ہیں, میں نام لے سکتا ہوں ان کا. لیکن یاد رکھیے, آئے عدالتوں میں بیٹھے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کیا حال ہے عدالتوں کا. یہ آج اگر بات کرتے ہیں نا غصے سے آزادانہ فیصلے, تو ایسے ججز کو اٹھا کر باہر پھینکے نا, جو ایسے جج بغض رکھے ہوئے, جو ذہن میں یہ نقص لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اٹھا کر باہر پھینکے. کون پھینکے گا ان کو باہر؟ چلیں. اچھا, ایک اور زبردست بات جو کہی ہے کہ آرٹیکل 4 اور 9 کے تحت منصفانہ ٹرائل کے معیار پر اتر نہیں دیتے. آپ کو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, طریقہ کار کے اوپر سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ میں جس طرح ٹرائل لے کر گئے, یہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ بنیادی حقوق منافی ہے. اور جسٹس محمد علی مظہر کے مطابق ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ ریکارڈ کے ٹرائل کے دوران ججز کے ذاتی جانبداری اور پہلے سے قائم شدہ ذہن منصفانہ فیصلے کی بنیاد کو متاثر کیا. جسٹس قاضی فائزہ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. عمران خان کے خلاف بغض رکھتے تھے,
تو آپ کو ڈاؤٹ تو رہ نہیں جانا چاہیے. ڈاؤٹ کیا رہنا چاہیے. اور یہ نوٹ یہ بھی کہا ہے کہ سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ کا منتقل کرنے کا میں آپ کے سامنے پہلے کہہ چکا ہوں. یہ کچھ ہو جو کچھ ہوا یہ سارا کچھ زیادتی ہے, یہ شفاف ٹرائل کے متنافی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کی جانب سے جو ہے نا پروازوں کی تاریخ ساز بحالی کا اقدام بھارت کو بڑا کھٹک رہا ہے, آنکھوں میں چبھنا شروع ہو چکا ہوا ہے, اور ایجنٹوں کے ذریعے معلومات نکلوا کر تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ لشکر طیبہ کے لوگ نکلے ہیں, تو اس طرح کی کہانی بھارت تباہ و برباد ہو چکا ہے. اس کو لعنت ہے ایسے ملک کے اوپر کہ جس کو شرم نہ کو شرم ہے نہ یا ہے باتیں, یعنی مسلمانوں کے ساتھ کیا کشمیر میں کیا, ہندوستان کے اندر کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, وہاں تو خاموش بیٹھا اور یہاں بیوقوف بنا رہا ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے بھارت تمہارے لیے. اور مودی کو تو بڑے چوک میں نہ صرف جوتے مارنے چاہیے بلکہ سریعام کو اسے پھانسی بھی دینی چاہیے. جا جاتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.